السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدمام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں اس کے متعلق کچھ عرض و معروض کرنے کی کوشش کروں، اس سے پہلے بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری اور لازمی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، باعث تخلیق کائنات، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے مقدس ترین بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش فرما لیں، جھوم جھوم کے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلی امتوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہ آیت مقدسہ کا خلاصہ ہے۔ میں اس کے متعلق کچھ تفصیل کے ساتھ عرض و معروض کرنے کی حتی المقدور کوشش کروں۔ اس سے پہلے حصول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام علیہ الرحمت و رضوان کا لکھا ہوا کلام آپ کے سماعتوں کے حوالے مکمل دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والی، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا،
حسن تیرا سن دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، 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 او در یار کے جانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، کیوں رضا جگلی سونی ہے، 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 اٹھ میرے دھوم مچانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہوئے جیسے کہ اگلی امتوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ حضرات محترم، یہ رمضان المقدس کا پیارا پیارا مہینہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے سے رواں دواں ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے روزے رکھنا فرض فرما دیا، ہمارے اوپر لازم اور ضروری قرار دے دیا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے، تم پر روزہ فرض ہے، اور ایسا نہیں کہ خالی تم ہی پر فرض ہو، یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں کہ خالی تمہارے اوپر یہ حکم مسلط کیا جا رہا ہو، بلکہ اس سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اس سے تم سے پہلے بھی امتوں پر روزہ فرض تھا، ایسا نہیں کہ خالی تم کو ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے، کہ جس طریقے سے پچھلی امتوں پر فرض ہوا تھا تاکہ تم کو پرہیزگاری ملے۔ حضرات گرامی، اسلام میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو یادگار چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے اور برگزیدہ بندوں سے منسلک ہوا کرتی ہیں، وہ یادیں اکثر اسلام میں جو یادیں آج موجود ہیں وہ اللہ کے مقدس بندوں سے منسلک ہیں، ان سے منسوب ہیں۔ فور ایگزامپل، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں کہ آج آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو حج کا فریضہ ہے، جو اہم العبادات ہے، وہ فرائض میں سے ایک فرض ہے جس کو ہم حج کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس میں مقام عرفات میں ٹھہرنا
حاجی کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور ایسا لازم اور ضروری ہے کہ جب تک مقام عرفات میں نہیں ٹھہرے گا حج کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کس کی یادگار ہے؟ یہ ہمارے ابا جان حضرت آدم اور ہماری امی حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ یادگار ہے کہ حضرت آدم و حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام اس مقام عرفات میں انہوں نے وقوف فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہر حاجی کے لیے یہ لازم اور ضروری قرار دے دیا کہ جب تک حاجی مقام عرفات میں نہ ٹھہرے اس کا حج مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ حج ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں پر ٹھہرنے کا نام حج ہے۔ کہ یہ یادگار کس سے منسوب ہے؟ حضرت آدم و حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ اور آگے چلیں، صفا مروہ کی دوڑ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہیں، اور شیطان کو کنکری مارنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت ہے، اور قربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علی نبینا علیہم السلام کی پیاری پیاری سنت ہے۔ تو حضرات محترم، اسلام میں اکثر جو علامات موجود ہیں، جو یادگاریں موجود ہیں، وہ اللہ کے مقدس بندوں سے ضرور منسوب ہیں۔ وہ یادگاریں اللہ رب العزت کے مقدس بندوں سے ضرور منسلک ہیں۔ تو حضرات گرامی، میں عرض کرنا چاہوں گا اسی طریقے سے بلا تمثیل سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ رمضان المقدس کا پیارا پیارا مہینہ جو ہم کو ملا ہے، آج ہماری نظروں کے سامنے روا دوا ہے، آج ہم اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک مقدس یاد ہے۔ کس کی یاد ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی یادگار موجود ہے اس میں۔ حضرات گرامی، میرے آقا علیہ السلام رمضان المقدس میں اکثر و بیشتر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ بھوک کو برداشت کرتے، پیاس کو برداشت کرتے، اور جماع سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے یہ لازم اور ضروری قرار دے دیا، اور ان کی امت کے لیے یہ لازم اور ضروری قرار دے دیا کہ رمضان المقدس کے پاک اور پوتر مہینے میں وہ روزہ رکھیں، روزے کی ادائیگی کریں۔ حضرات محترم، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز جو تھی وہ شب معراج میں فرض ہوئی، اور روزہ 10 شوال المکرم 2 ہجری کو فرض ہوا۔ 10 شوال المکرم 2 ہجری کو فرض ہوا۔ تو یہ یادگار باقی ہے ہمارے آقا علی نبینا علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اپنے محبوب کا اتنا پسند آیا رمضان المقدس کے مہینے میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے کے لیے یہ لازم اور ضروری قرار دے دیا کہ وہ رمضان المقدس کے پاک اور پوتر مہینے میں روزہ رکھے، اور اپنے محبوب علیہ السلام کی یادگار کو اللہ رب العزت نے قائم و دائم رکھنے کے لیے ہم مسلمانوں کے اوپر یہ روزہ رکھنا لازم اور ضروری قرار دے دیا، فرض کر دیا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ خالی ہمارے ہی اوپر فرض نہیں ہے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے، ہم سے پہلے نبیوں کی جو امتیں تھیں، ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ جیسا کہ میں بیان کرتا چلوں، حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو آپ روزہ رکھتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام سال کے 12 مہینے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، دوسرے دن روزہ نہ رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، 2 دن روزہ نہ رکھتے۔ یہ امر ضروری ہے کہ آج امت مسلمہ پر روزہ فرض ہے،
اس کی شکل و صورت کیا ہے اور پچھلی امتوں پر اس کی حیت اور اس کی نوعیت کیا تھی وہ ایک الگ چیز ہے، مگر روزہ فرض ضرور تھا۔ ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ حضرات گرامی، اسی چیز کا تو نام ہے روزہ کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت کی غرض سے۔ یہ الفاظ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت کی غرض سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ حضرات گرامی، روزہ ایک ایسی چیز ہے، روزہ انسان جب ادا کرتا ہے، روزہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لیتا ہے اسی کے ذریعے سے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے اس عمل سے، کیوں نہ ہو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، اگر انسان روزہ رکھتا ہے میرے لیے تو میں اس کی جزا خود اس کو دوں گا۔ اور بعض محدثین کرام نے اس کو یوں بھی بیان فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی جزا میں خود ہوں۔ حضرات گرامی، جب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی فرحت و شادمانی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں اس کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، میں تاریخ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ کون نہیں جانتا حضرت محمود غزنوی اور ان کے وزیر حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت ان کے واقعات مشہور ہیں، بہت معروف و مشہور ان کے واقعات ہیں۔ حضرت محمود غزنوی ہیں، حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت محمود غزنوی نے ایک مرتبہ بازار کو سجوایا اور اس میں طرح طرح کے کھیل کھلونے اور طرح طرح کے سونے چاندی کے تمام طریقے کے جواہرات بھی وہاں موجود ہیں اور وہاں ہاتھی گھوڑے بھی موجود ہیں، تمام طریقے کی نعمتیں وہاں میسر ہیں بازار کے اندر۔ اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ جس کو جو چیز پسند ہو وہ اس کو ہاتھ لگا دے، وہ اس کو ہاتھ لگا دے، پکڑ لے، وہ اس کے ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، لوگ آتے رہے، چلتے رہے، بازار کے سرگرمیوں کو دیکھتے رہے، بازار کے سرگرمیوں کو ملاحظہ فرماتے رہے۔ وہاں ہاتھی گھوڑے بھی ہیں، وہاں اونٹ بھی موجود ہیں، وہاں سونے چاندی کے برتن بھی موجود ہیں، وہاں جواہرات بھی موجود ہیں، وہاں موتیاں بھی موجود ہیں، اور تمام طریقے سے لوگ ان کی آسائشوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کو لے رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ اعلان تھا کہ جو انسان ہیروں کو ہاتھ لگا دے گا ہیرے اس کے ہو جائیں گے، جو انسان جواہرات کو ہاتھ لگا دے گا وہ جواہرات اس کے ہو جائیں گے، جو انسان ہاتھی گھوڑوں کو ہاتھ لگا دے گا وہ اس کے ہو جائیں گے۔ اتنے میں حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بازار میں نکلتے ہیں، ساری چیزوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، جواہرات کو بھی دیکھا اور موتیوں کو بھی دیکھا، ہاتھی گھوڑوں کو بھی دیکھا، تمام طریقے کے
وہاں جو سجنے سنورنے کے جو آلات تھے، ساری چیزوں کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ملاحظہ فرمانے کے بعد کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آئی، حضرات گرامی چلتے گئے، راستہ چیرتے ہوئے لوگوں کا ہجوم بازار کے اندر موجود تھا، لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں حضرت محمود غزنوی کے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہنچ گئے حضرت محمود غزنوی کے پاس، جا کر کے محمود غزنوی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ محمود غزنوی تعجب ہو کر کے پوچھتے ہیں، اے ایاز، بازار کے اندر اتنی قیمتی چیزیں موجود ہیں، آپ نے ان چیزوں کو نہیں اپنایا؟ ہاتھی گھوڑے بھی وہاں موجود ہیں، ان کو آپ نے نہیں اپنایا؟ ہیرے جواہرات بھی وہاں موجود ہیں، موتیاں بھی وہاں موجود ہیں، طرح طرح کے قیمتی اور بیش بہا قیمتی چیزیں وہاں موجود ہیں، ان کو آپ نے نہیں اپنایا؟ تو جانتے ہیں حضرت ایاز کا جواب کیا تھا؟ حضرت ایاز جواب دیتے ہیں، اے محمود غزنوی، یہ ساری چیزیں کس کے ماتحت ہیں؟ یہ محمود غزنوی بادشاہ کے ماتحت آتی ہیں، اور جب میں نے حضرت محمود غزنوی کو اپنا لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہیرے بھی میرے ہیں، یہ جواہرات بھی میرے ہیں، یہ ساری چیزیں میری ہیں، گویا کہ میں نے محمود غزنوی بادشاہ کو اپنا لیا ہے۔ حضرات گرامی بلا تمثیل سمجھتے چلیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، حضرات گرامی جب ہم روزہ رکھیں گے اس کی جزا اللہ تبارک و تعالی خود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خود جزا دینے والا ہے، خود جزا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر نظر کرم فرمائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نظر کرم فرماتا ہے تو گویا اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اس کو تمام طریقے کی جنت میں جو عیش و آرام کی چیزیں ہیں وہ مہیا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی اسی طریقے سے جہاں روزے کی افضلیت اپنی جگہ مسلم ہے، روزہ ہر انسان، مرد و عورت، عاقل و بالغ، ہر انسان مرد و عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، مگر فقیہ حضرات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو روزہ رکھوایا جائے طاقت ہوتے ہوئے۔ اگر وہ بچہ طاقت رکھتا ہے اتنی کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھوایا جائے، اور اگر نہ رکھے تو اس کو مار کے رکھوایا جائے، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے، جب اس پر رمضان کا روزہ فرض ہو جائے تو اس کو روزہ رکھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ ہر انسان مرد و عورت، عاقل و بالغ پر روزہ فرض ہے۔ یہ روزہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے یہ کام کرنا، یہ فعل کرنا اگر انسان کرتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کا عمل کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسا ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا یا اس کی جزا میں خود ہوں۔ حضرات گرامی ہمیں یہ عمل کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے، کیسا بھی وقت آ جائے۔ ابھی تو ماحول بہت گرم چل رہا ہے، حضرات گرامی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پوری دنیا اس بیماری سے، اس مہاماری سے جوجھ رہی ہے، اس مہاماری سے پریشان ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو اس مرض مہلک سے، اس وبا سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہوا جس طریقے سے اگلی امتوں پر روزہ فرض تھا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، لعلکم تتقون۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان پرہیزگار بن جائے، سب سے بڑا فائدہ۔
اور جب انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اور جیسے کہ آج دیکھا جا رہا ہے لوگ طرح طرح کے کفریات بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، طرح طرح کے کفریات بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ جو روزہ دار ہوتے ہیں اور جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ طعن کرتے ہیں روزہ داروں پر کہ تمہارے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں تو کھانے پینے کو بہت ساز و سامان موجود ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرات گرامی، جہاں ہم کو اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا ہے وہاں یہ بھی ہمیں حکم فرمایا ہے کہ روزہ داروں کی عزت و تعظیم و تکریم کرو، ان کے سامنے نہ کھاؤ نہ پیو۔ اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے تم کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایمان کی توفیق سے اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال میں اصلاح پیدا فرما دے۔ حضرات گرامی، ہمیں جہاں روزہ داروں کی عزت و احترام بھی کرنا ہے، ان کی تکریم بھی کرنا ہے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ ایسے کفریات سے بچنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی ایسے نادانستہ طور پر ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ہمارے گھر تو بہت کچھ موجود ہے، تمہارے لیے کھانے کے لیے نہیں ہوگا، ہمارے لیے تو بہت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ علماء کرام سے رابطے میں رہیں، اور روزہ دار جو حضرات ہیں میرا ان کو یہ بھی مشورہ ہے کہ ایسے لاک ڈاؤن کی حالت میں وہ علماء کرام سے روابط میں رہیں، ان کے نمبرات رکھیں، جو اگر دشواری پیش آئے مسئلے مسائل سمجھنے کے لیے اور تم سمجھو اور اپنے گھر کے اہل و عیال کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو حضرات گرامی، میرا ہر مسلمان بھائی کو یہ مشورہ ہے کہ وہ علماء کرام سے، ائمہ کرام سے جو تم سے زیادہ جاننے والے ہیں ان کے روابط میں ضرور رہیں، تاکہ کوئی دقت اور پریشانی آتی ہے مسئلے مسائل سمجھنے میں کہ ہمارا روزہ کب مکمل ہوگا، کب صحیح ہوگا، کب غیر صحیح ہوگا، اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم علماء کرام کے روابط میں رہیں، ہم ائمہ کرام سے سوال و جواب پوچھتے رہیں کہ روزے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں ہمارے نوجوان حضرات اماموں سے پوچھنے میں فیس ٹو فیس کتراتے ہیں یا شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ علماء کرام کے، ائمہ کرام کے وہ نمبرات رکھیں، اور نمبر حاصل کرنے کے بعد بھی وہ واٹس ایپ پہ یا کال کے ذریعے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، لازم اور ضروری ہے۔ حضرات گرامی، ایک ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ ہم جمعہ میں جاتے ہیں، امام صاحب تقریر کرتے ہیں، وہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالی وہ دن جلدی نکالے کہ وہ جمعہ کی ہری بھری مسجدیں ہمیں نظر آئیں، وہ جمع غفیر مسجدوں میں موجود ہو کہ جس کا نظارہ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کر سکیں۔ حضرات گرامی، ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ابھی تو مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں اور تقریریں بھی مساجد میں نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جو میں نے عرض کیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے پچھلی امتوں پر روزہ فرض تھا تاکہ تم کو پرہیزگاری ملے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ ہم پہلے رکھنے کی کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ لازم اور ضروری ہے، فرض ہے، ہر انسان عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزہ فرض ہے۔ حضرات گرامی، اور اگر کوئی انسان نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ شہر بخارا میں ایک انسان تھا مجوسی، وہ مجوسی انسان اور اس کا بیٹا بازار میں جاتے ہیں، بازار میں جانے کے بعد اس مجوسی کا بیٹا کھانے پینے کی کوئی چیز لیتا ہے اور سر بازار اس کو کھانے لگتا ہے۔ مجوسی نے دیکھا
کہ سر بازار میرا بیٹا یہ کھانے کی چیز کھا رہا ہے۔ حضرات گرامی اس مجوسی نے ایک دم اپنے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا، زوردار تماچا مارا۔ بیٹا کہنے لگتا ہے اے ابا جان تم نے مجھ کو تماچا کیوں مارا؟ اے ابا جان تم نے میرے چہرے پر تھپڑ کیوں رسید کر دیا؟ حضرات گرامی وہ مجوسی کہتا ہے اے نادان تجھ کو معلوم نہیں ہے یہ رمضان المقدس کا پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے اور تو مسلمانوں کے سامنے سر عام کھا رہا ہے، تجھ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ اس کا بیٹا کہتا ہے اے ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ وہ مجوسی کہتا ہے اے میرے بیٹے میں کھاتا ہوں مگر میں چھپ کر کے گھر میں کھاتا ہوں، میں سر عام نہیں کھاتا ہوں۔ حضرات گرامی جب اسی مجوسی انسان کا انتقال ہوا، کسی نے عالم خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا اے انسان تو ایک مجوسی تھا، تو جنت کا حقدار کیسے بن گیا؟ تو جنت کے باغوں میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ حضرات گرامی اس مجوسی نے کہا اے انسان یہ تو صحیح ہے کہ میں ایک مجوسی تھا، میں ایک آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، میں مجوسی تھا، مگر میں جب مر رہا تھا، جب میرا انتقال کا وقت قریب تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق بخشی، رمضان المقدس کے مہینے کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے توفیق بخشی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایماندار بنا کر کے دنیا سے اٹھایا اور آج میں جنت کا حقدار ہوں۔ حضرات گرامی تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ان واقعات سے کہ ہمیں جتنا ہو سکے اگر ہم روزہ نہیں بھی رکھ رہے ہیں، حضرات گرامی اظہار گناہ بھی گناہ ہوتا ہے، ایک تو گناہ کر رہے ہیں اور دوسرا اس کا اظہار کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہے۔ حضرات گرامی اظہار گناہ بھی گناہ ہوتا ہے، ایک تو ہم روزہ نہیں ہیں اور روزہ داروں کے سامنے ہم سر عام کھانے پینے میں مشغول ہیں۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اس مجوسی کے واقعے سے کہ وہ ایک رمضان المقدس کے پیارے پیارے مہینے کا ادب و احترام کر رہا ہے، روزہ داروں کا احترام کر رہا ہے، تو اس کو یہ صلہ ملا، اس کو یہ صلہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اس آیت بینات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوقات مقررہ پر سارے فرضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔